السلام علیکم ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب بارگاہ خدا بندی میں ہماری دعا ہے کہ اللہ عبدالاحد دین اسلام کی باتیں چینل دیکھنے والے، ویڈیو دیکھنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر کی دلی مراد کو پورا کرے۔ اور جو بھی لوگ پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا انصاری کے پاس جانے کا ذکر دوسرا بھاگ پڑھ رہا ہوں، اسے آپ سنیں۔ حمیدہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں جنہوں نے بخاری اور مسلم کی احادیث کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ رات بھی لکھتے تھے اور گرمی کے موسم میں جب گرمی بہت ستاتی تو ایک لگن میں پانی بھر لیتے اور اس میں بیٹھ کر لکھتے۔ سب سے الگ رہتے تھے، شاعر بھی ہیں، ان کے شعر ہیں۔ ترجمہ ہے: لوگوں کی ملاقات کچھ فائدہ نہیں دیتی، وہ بجوج کیل و قال کے وقواس میں، اس لیے لوگوں کی ملاقات کم کر بجوج اس کے کی علم حاصل کرنے کے واسطے استاد سے یا اصلاح نفس کے واسطے کسی شیخ سے ملاقات ہو۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، بہت سی تصانیف فرمائی ہیں۔ کسی نے ان کی کثرت تصانیف کو دیکھ کر پوچھا کہ کس طرح لکھی؟ کہنے لگے کہ 30 برس بوریے پر گزار دیے، یعنی رات دن بوریے پر پڑے رہتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدت کے ساتھ ناسخ اور منسوخ احادیث کو تحقیق فرماتے تھے۔ کوفہ جو اس زمانے میں علم کا گھر کہلاتا تھا، اس میں جتنے محدثین تھے سب احادیث کو جمع فرمایا تھا، اور جب باہر سے محدث آتے تو شاگردوں کو حکم فرماتے کہ ان کے پاس کوئی ایسی حدیث ہو جو اپنے پاس نہ ہو تو اس کی تحقیق کرو۔ ایک علمی مجلس امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھی، جس میں محدث، فقیہ، اہل لغت کا جمع تھا۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اس مجلس میں اس پر بحث ہوتی، اور بعض مرتبہ ایک مہینے بحث رہتی۔ اس کے بعد جب کوئی بات طے ہوتی تو وہ مذہب قرار دی جاتی اور لکھی جاتی۔ امام ترمذی کے نام سے کون نہ واقف ہوگا؟ احادیث کا کثرت سے یاد کرنا اور یاد رکھنا ان کی خصوصی شان تھی، اور قوت حافظہ میں ضرب المثل تھے۔ بعض محدثین نے ان کا امتحان لیا اور 40 حدیثیں ایسی سنائی جو غیر معروف تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً سنا دی۔ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک شیخ کے 2 جزو نقل کیے تھے۔ اتفاق سے خود ان شیخ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے درخواست کی کہ وہ دونوں جزو
احادیث کے استاد سے سن بھی لوں۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ جزوے میرے پاس ہیں، مگر استاد کی خدمت میں آیا تو بجائے ان کے 2 سادے جزوے ہاتھ میں تھے۔ استاد نے سنانا شروع کر دیا۔ اتفاقاً ان کی نظر پڑی تو میرے ہاتھ میں سادے جزوے تھے۔ ناراض ہو کر فرمایا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ اور نئی حدیثیں سنا دیجیے۔ انہوں نے 40 حدیثیں اور سنا دی۔ میں نے ان کو بھی فوراً سنا دیا اور ایک بھی غلطی نہیں کی۔ محدثین نے جو محنتیں احادیث کے یاد کرنے میں ان کو پھیلانے میں کی ہیں، ان کی اتباع تو درکنار، ان کا شمار بھی مشکل ہے۔ کرتمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، زیادہ مشہور بھی ہیں۔ ان کے ایک شاگرد داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے حافظوں کا ذکر کرتے ہیں، میں نے کرتمہ سے زیادہ حافظ نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا، کہنے لگے کہ ان کتب میں سے جو بھی چاہو اٹھا لو، میں سنا دوں گا۔ میں نے کتاب اللہ اشربہ اٹھائی۔ وہ ہر باب کے آخر سے اول کی طرف بڑھتے چلے گئے اور پوری کتابیں سنا دی۔ ابو زرعہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ اسحاق بن رہبیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ حدیثیں میں نے جمع کی ہیں۔ 30,000 مجھے اجرب یعنی زبانی یاد ہیں۔ خلاف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے 11 حدیثیں اپنی یاد سے ہمیں لکھوائیں اور ان کو نمبر وار سنایا، نہ کوئی حرف کم ہوا نہ زیادہ۔ ابوسا اصبہانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 16 کی عمر میں ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ کے احادیث سنانے کے لیے بغداد پہنچے۔ راستے میں ان کے انتقال کی خبر سنی، وہ ساختہ رو پڑے، چیخیں نکل گئیں کہ ان کی سند کہاں ملے گی؟ اتنا رنج کی رونے میں چیخیں نکل جائیں جب ہی ہو سکتا ہے۔ جب کسی چیز کا عشق ہو جائے۔ ان کو مسلم شریف پوری حفظ یاد تھی اور حفظ ہی طلبہ کو لکھوایا کرتے تھے۔ 11 حج کیے۔ جب کھانا کھانے بیٹھتے تو آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ عمر جریر رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی نبینا تھے، مگر حفاظ حدیث میں شمار ہیں۔ اس سے فقہ، تاریخ، فرائض، حساب میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ابو حسین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری شریف اور مسلم دونوں یادیں تھیں۔ بالخصوص بخاری شریف کا تو یہ حال تھا کہ جو کوئی سند پڑھتا اس کا متن یعنی حدیث پڑھ دیتے تھے اور جو متن پڑھتا اس کی سند پڑھ دیتے تھے۔ شیخ تقی الدین بال باقی رحمۃ اللہ علیہ نے
4 مہینے میں مسلم شریف تمام حفظ کر لی تھی اور جمع بین صحیحین کے بھی حافظ تھے۔ صاحب کرامات بزرگ تھے، قرآن پاک کے بھی حافظ تھے۔ کہتے ہیں کہ انعام ساری ایک دن میں حفظ کر لی تھی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔